اب آپ نے ایک اور ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے FED کی شکل میں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں۔ پہلے تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میرے مطابق ایک ایلیگل ٹیکس ہے جو پراپرٹی کی انڈسٹری میں لگا ہے۔ اس سیمنٹ کے اوپر بھی FED جو ہے 2 سے 3 کر دیا ہے، اور کنسٹرکشن کاسٹ کے بڑھنے سے اس کا جو بجٹ ہوگا وہ بھی متاثر ہوگا۔ سریا ہے، آپ کی برکس ہیں، کیونکہ انڈسٹری جو ہیں اس کی پروڈکشن کو کم کر دیں گی، یا وہ کرپٹو کرنسی کی طرف جائے گی جو ایلیگل ہے آپ کے ملک میں۔ بجٹ 2024-25 چونکہ پاس ہو چکا ہے، اب وفاقی حکومت کے بجٹ پاس کرنے کے بعد کیا پراپرٹی انڈسٹری میں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو پراپرٹی ٹیکسز ہیں جو بجٹ پاس ہونے کے بعد اب ہمارے ساتھ اس کی جو صورتحال بنی ہے، وہ ہم نے اس پچھلی ویڈیو میں اس ٹاپک کو بڑے ڈیٹیل سے کور کیا ہے۔ آپ کو تمام ٹیکسز جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہ ٹیکسز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نیچے ڈسکرپشن میں جو پہلی ویڈیو ہوگی وہ دے دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ کیا اس بجٹ کے پاس ہونے کے بعد ان تمام ٹیکسز کی موجودگی میں پراپرٹی انڈسٹری کہاں جائے گی، انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال جب پراپرٹی پہ ٹیکسز کو بڑھایا گیا تھا تو اس پہ کیا ہوا کہ لوگوں نے حکومت کے اوپر جو حکومت کے ٹیکسز تھے ان کو بچانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مختار ناموں کے ذریعے جو تھا اور ان رجسٹرڈ اسٹیمپ پیپرز کے ذریعے جو تھا اقرار ناموں کے ذریعے پراپرٹیز کو خریدنا شروع کیا، جس کی وجہ سے حکومت کو کیا ہوا کہ اس کے لاسز ہوئے۔ حکومت کے پاس ٹیکس کی جو جنریشن تھی پراپرٹی کی انڈسٹری کی مد میں وہ کم ہوا۔ اب چونکہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے فائلر کے اوپر بھی بہت زیادہ کر دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بطور فائلر بھی لوگوں کو ڈلا رہے ہیں کہ اگر آپ فائلر بنتے ہیں، لیٹ فائلر ٹائم آپ سے گزر گیا ہے، تو آپ کے اوپر جو پراپرٹی کے ٹیکسز ہیں وہ ہم اتنے بڑھا دیں گے کہ آپ پھر فائلر نہیں بنے تو بہتر ہے۔ اب پراپرٹی انڈسٹری کی مثال لے لیں، آپ نے اس کے اوپر ٹیکسز کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ پچھلے سال لوگ جو تھے وہ گورنمنٹ کے تعین کردہ طریقہ کار سے جو پراپرٹی کی سیل اینڈ پرچیز تھی وہ نہیں کر رہے تھے۔ اب آپ نے اگر اس کی ٹیکسیشن کو کئی گنا بڑھا دیا ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکسیشن کے اوپر آئیں گے اور وہ اب گورنمنٹ کے طریقہ وضع کردہ طریقہ کار سے پراپرٹی کو سیل اینڈ پرچیز کریں گے؟ آپ بطور حکومت جتنے بھی سخت میجرز لیں گے، لوگ جو ہوں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہوگی وہ پراپرٹی پرچیز کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے گی، اور وہ جو ہے وہ یہی پراپرٹی یہی اماؤنٹ جو ہے وہ کسی اور چیز میں انویسٹ کرے گی، جیسے کہ گولڈ انڈسٹری ہے، یا وہ کرپٹو کرنسی کی طرف جائے گی جو ایلیگل ہے آپ کے ملک میں۔ آپ عوام کو ایلیگل ایکٹیویٹیز کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، یا وہ سٹاک ایکسچینجز کے اوپر یا فوریکس کے اوپر جائیں گے، چاہے وہاں پہ رسک کا عنصر زیادہ ہے، لیکن عوام جو ہے چونکہ یہاں پہ آپ نے ٹیکسیشن اتنی بڑھا دی ہے، جو عوام کے پاس تھوڑا بہت ہر انسان کے پاس جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ اس کے متبادل جگہ پہ انویسٹ کرے گا۔ پراپرٹی انڈسٹری کو تو آپ نے بالکل کسی بھی ملک کی پراپرٹی انڈسٹری جو ہے وہ اس ملک کی بیک بون ہوتی ہے، آپ نے ٹیکسی سلیبس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ پراپرٹی کی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اب آپ نے ایک اور ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے FED کی شکل میں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں۔ پہلے تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میرے مطابق ایک ایلیگل ٹیکس ہے جو پراپرٹی کی انڈسٹری میں لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ FED جو ہے FED کے قانون کے مطابق وہ صرف گڈز اینڈ سروسز کے اوپر لگتا ہے، تو جو پراپرٹی ہے وہ آپ کی نہ گڈ ہے نہ سروسز ہے، تو آپ اس انڈسٹری کے اوپر کس طرح FED کو لگا سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر کسی نے FED چیلنج کیا آنریبل ہائی کورٹ میں تو یہ جو ٹیکس ہوگا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب پراپرٹی انڈسٹری کو تو آپ نے اس طرح ٹیکسیشن ڈبل ٹیکسیشن کر کے عوام کو تو ڈرا دیا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی آلریڈی پرچیز تھی اس بجٹ سے پہلے، اب آپ نے اس کی سیمنٹ کے اوپر بھی FED جو ہے فی کلو 2% سے 3% کر دیا۔ اٹس مین کہ اب آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ بھی بڑھے گی، یعنی جو شخص جس کے پاس پراپرٹی وہ ہولڈ کر رہا ہے پہلے سے، اب اس کا خیال تھا کہ میں اس کے اوپر کنسٹرکشن کروں گا، تھوڑے بہت اس نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اب اس پیسوں میں اس کی کنسٹرکشن جو کاسٹ جو ہے وہ اب مکمل نہیں ہوگی۔ FED کی وجہ سے آپ نے اگر فی کلو اس کے ریٹ کو 1 روپے سے بڑھا دیا ہے، 2 سے 3 کر دیا ہے، تو اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اور کنسٹرکشن کاسٹ کے بڑھنے سے اس کا جو بجٹ ہوگا وہ بھی متاثر ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کا جو کنسٹرکشن ہے، جس سے آپ کی سیمنٹ ہے یا اس کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئٹمز ہیں، سریا ہے، آپ کی برکس ہیں، یہ تمام چیزوں پہ جتنی بھی آپ کے ٹیکسز ہیں، جب وہ کنسٹرکشن نہیں کرے گا تو آپ کی جو ٹیکسیشن ہے
آپ کو حکومت کو جو انکم ہے وہ انکم جو ہے اس کی کم ہو جائے گی، کیونکہ انڈسٹری جو ہے اس کی پروڈکشن کو کم کر دیں گی، کیونکہ جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو پروڈکشن کم ہوگی، اور جب پروڈکشن کم ہوگی تو آبویس ہے اس کے اوپر آپ کا جو مختلف ٹیکسز ہیں، سیس ٹیکس ہے 18%، ایف ای ڈی ہے، مختلف جو آپ کے ٹیکسز ہیں، ایڈوانس انکم ٹیکس ہے، ایڈوانس ٹیکس ہے، تو یہ تمام ٹیکسز جو ہیں وہ حکومت کو ٹیکسیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو آپ جو اپنا ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنے میں آپ کو مشکلات سامنے ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پراپرٹی انڈسٹری جو ہے وہ تو نوز ڈائیو کرنے والی ہے۔ پراپرٹی انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پراپرٹی انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے لوگ اپنا پیسہ کھینچ کے کسی اور متبادل انویسٹمنٹ میں انویسٹ کریں گے، چاہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے لیگل ہے یا انلیگل ہے، یا وہ انویسٹمنٹ میں رسک فیکٹر جو ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، انفارچونیٹلی لوگوں نے انویسٹ تو کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے، اب تو چونکہ فیڈرل بجٹ اپروو ہو چکا ہے، ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی منی بجٹ جلد از جلد لے کے آئے جس میں ان ٹیکسز کو کم کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ جو لیگل طریقہ کار ہے پراپرٹی انڈسٹری میں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں اس کی طرف آئیں۔ لوگ جتنے زیادہ آئیں گے، اب آپ کا جو فورن میں بیٹھا اوورسیز پاکستانی ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ کس طرح آئے گا جب آپ اس کے اوپر ٹیکسیشن کو بڑھا رہے ہیں۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ٹیکسیشن پہ نظر ثانی کریں، منی بجٹ لے کے آئیں، اس میں ان ٹیکسیشن کو کم کیا جائے، تاکہ عوام جو ہیں زیادہ سے زیادہ انویسٹر آئیں، زیادہ سے زیادہ اس پراپرٹی کی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہو، اور گورنمنٹ جو ہے اس سے اپنے ٹیکسیشن کے ریونیو ہے وہ بڑھا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو نیچے دیے گئے لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔